نام بس ایک واقعہ ہی ہے لیکن اس کی کافی اچھا امپیکٹ ہے. سینس کہ مجموع ایک دفعہ ایک رستے سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ لیلا کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اب وہ لیلا کی یاد میں اتنا کھو جاتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے آگے سے گزر جاتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. اس شخص جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے سے کیونکہ وہ گزرتا ہے تو وہ جیسے ہی سلام پھیرتا ہے وہ مجموع کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ رکو, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور تم جو ہے وہ ایسے مزے سے میرے آگے سے گزر گئے. تو مجموع ایک دم ہوش میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لیلا کی یاد میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ میں کب تیرے آگے سے گزرا مجھے معلوم نہیں چلا. میں ایک بندے کی یاد میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ میں کب تیرے آگے سے گزرا مجھے معلوم نہیں چلا, اور تو اپنے رب سے مخاطب تھا, اس کی یاد میں تو اتنا غافل تھا کہ میں تیرے آگے سے گزر گیا, تجھے یہ محسوس ہو گیا. تو مطلب اس میں کافی سارے اگر ہم صحابہ کی نمازیں دیکھیں اور اس میں بڑے واقعات پائے جاتے ہیں کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا واقعہ ہے کہ آپ کو نماز کی حالت میں ہی جو ہے وہ یہودی نے شہید کیا. پھر اور دو صحابہ کا امامت کر رہے تھے. ایسے ہی دو صحابہ کا اور واقعہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے پوچھا کہ کون ہے جو رات کو پہرے داری کرے گا. تو دو صحابہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول ہم کریں گے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, ہم باقی سب جو ہے وہ سو جائیں گے اور اگر دشمن کی طرف سے کوئی حملے کا چانس ہوگا تو آپ دونوں ذمہ دار ہیں کہ آپ ہمیں اٹھا دیں گے. تو وہ دونوں صحابہ آپس میں مطلب باقی سب سو گئے مسلمانوں کی جماعت میں جو تھے, تو ان دونوں صحابہ نے آپس میں یہ طے کیا کہ کہیں ہماری نیند نہ لگ جائے, مطلب آنکھ نہ لگ جائے, پوری رات کا وقت ہے تو بہتر ہے کہ آدھا نصف رات تم جاگ لو اور نصف رات کے بعد مجھے جگا دینا, میں جاگ لوں گا. تو یہ طے کر کے جو دوسرے صحابی تھے وہ بھی سو گئے, ایک صحابی جاگتے رہے. تو وہ جاگ رہے تھے, انہوں نے سوچا بہتر ہے کہ نماز پڑھ لو, کہیں نیند آ جائے بیٹھے بیٹھے, تو اس سے بہتر ہے کہ نماز پڑھ لو. تو انہوں نے نماز کی نیت کی اور ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. دشمن کو کھڑے ہوئے نظر آ گئے, دشمن نے تیر چلائے, یہاں تک کہ آپ کو ایک تیر لگا, دو تیر لگے, تین تیر لگے, لیکن آپ نے نماز کی نیت نہیں توڑی. اور جب خون سے مطلب اس حالت کو پہنچ گئے کہ بالکل نڈال ہو گئے, تو دوسرے جو صحابی تھے ان کو آ کر اٹھایا اور کہا کہ اٹھو, دشمنوں نے حملہ کیا ہے. وہ بھی اٹھے, انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا, مجھے اٹھا لیتے جب انہوں نے حملہ کیا تھا. تو فوراً کہا کہ قسم ہے اس بات کی کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا نا کہ میری موت سے جو ہے وہ اللہ کے رسول کا حکم ٹوٹ جائے گا. حکم کیا تھا کہ تمہیں رات میں نگہبانی کرنی ہے, تو اگر یہ حکم ٹوٹنے کا خوف نہ ہوتا مجھے تو میں سورہ کہف کو پورا کیے بغیر رکوع نہیں کرتا. تو یہ ان کی نمازوں کی حالت تھی, کیونکہ وہ جیسے کہ سر نے بھی بہت ساری اچھی باتیں بتائی ہیں. تو اس میں ایک چیز جو ہم بس ان ایڈیشن ہمیں تھوڑی سی اور دیکھنی چاہیے, وہ ایک چیز اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو.